لا إله إلا الله لا إله إلا الله. یہ سورہ طٰہٰ جو ہے یہ بھی مکی دور کی سورت. اس کا نام طٰہٰ اس وجہ سے ہے کہ اس کی جو پہلی آیت ہے نا طٰہٰ، وہ آیت کریمہ جو ہے وہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ آئی ہے، اور ان بعض علماء کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طٰہٰ کے نام سے پکارا ہے. تو اگر یہ بات ہو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآنی اور آسمانی نام ٹھہرے گا. اور پھر یہ نام چونکہ صرف ایک ہی دفعہ آیا قرآن پاک میں، لہٰذا اس صورت کی پہچان کے لیے سب سے عمدہ نام یہی تھا، اس وجہ سے طٰہٰ اس سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیا گیا. زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ یقیناً سورہ ہجرت حبشہ کے بعد جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا، تو اس میں خباب ابن الارت حضرت عمر کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کو جو ہے وہ قرآن پاک پڑھا رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے ان کے سر کے اوپر. اس وقت وہ اپنے گھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے معاذ اللہ نکلے تھے. تو راستے میں کسی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہاں آ گئے. پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں پر جو پڑھا جا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن ہے جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کیا. لہٰذا انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. بہن نے بچانے کی کوشش کی تو بہن کی بھی پٹائی کی، ان کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا. تو حضرت جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو ان کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ ہرگز بھی جو ہے نا وہ ہم تمہارے کہنے کے مطابق نہیں چلیں گے، اور ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکے ہیں اور اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جب بہن اور بہنوئی کا یہ عزم دیکھا تو ذرا ڈھیلے پڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا تم مجھے وہ قرآن جو کہ تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے سناؤ، مجھے لا کر دکھاؤ، میں پڑھوں گا، کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو حضرت عمر سے انہوں نے کہا کہ تم مشرک ہو، تم ناپاک ہو، تم نہاؤ، پھر اس پاک کلام کو جو ہے نا وہ ہاتھ لگانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے راضی ہو گئے تھے کہ وہاں انہوں نے غسل کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس قرآن کو پڑھنا شروع کیا. تو انہوں نے وہ سورہ طٰہٰ دی ان کو پڑھنے کے لیے. جب سورہ طٰہٰ دی تو وہ اس کو پڑھتے پڑھتے ایک دم بول اٹھے، کہنے لگے کہ کیا غضب کا اعلیٰ کلام ہے. جب ان کی یہ زبان سے بات نکلی تو خباب ابن الارت جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے سامنے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، چلو چلو اللہ کی طرف چلو، اللہ کے راستے کے اوپر آ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو. اور انہوں نے جو ہے نا وہ فوری طور پر ترغیب دینا شروع کر دی، اور کہا کہ کل ہی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ دعا کر رہے تھے کہ الہ العالمین عمر ابن حشام یا عمر ابن الخطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی تقویت اور طاقت کا سبب بنا. تو میرا خیال ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقبول ہو گئے ہو، تو آؤ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس وقت وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے. پھر سورہ طٰہٰ پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے. تو یہ جو واقعہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت حبشہ جو ہے اس کے بعد جو رہے سہے مسلمان تھے ان کی بھی بہت زیادہ یعنی ظلم کی چکی میں وہ پس رہے تھے. ان کی صورتحال میں اللہ جو کلام نازل کر رہا تھا اس میں سے یہ ایک سورہ مبارکہ بھی ہے، تاکہ ان کو تسلی اور تشفی ہو. یہ بات جو ہے یہ اس تشفی اور تسلی کے لیے سورہ مبارکہ نازل کی گئی ہے. اب اس کی جو مقدار کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 135 آیات اور 8 رکوع اس کے اندر، اور پورے نصف پارے پر 16ویں پارے کا دوسرا نصف جو ہے وہ پورے کا پورا اس کے اوپر مشتمل ہے، یعنی قرآن پاک کا تقریباً 60واں حصہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بنتی ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی موضوع ہے یہ وہی ہے جیسے میں نے بار بار عرض کیا کہ سورہ یونس سے سورہ نور تک جو 15 صورتیں ان کا ایک مشترکہ موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں حق ہی غالب آئے گا اور باطل ہی مغلوب ہوگا. لیکن اس کے لیے اہل ایمان کو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت جلد باز نہیں ہے، خدا تھوڑ دلا نہیں ہے. اگر کوئی اس کے مومن بندے کو تھپڑ مار جائے تو پیچھے سے خدا جو ہے وہ اس کے اوپر فرشتہ بھیج کے جو ہے نا وہ جوتا نہیں لگوا دیتا. اللہ رب العزت کا اپنا ایک مزاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بڑے ہی تحمل کے ساتھ اپنی مخلوق کو ہدایت کی طرف آنے کی مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. تو چنانچہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ طٰہٰ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ذریعے سے ظاہر آپ کے ساتھیوں کو جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے ان کو سمجھائی ہے کہ بھئی صبر کرنا ہے. ابھی آپ کو بہت عرصے تک صبر کرنا ہے تاکہ جو ایمان لانے کی ذرا سی بھی رمق اس کے اندر موجود ہے، خیر کا ذرا سا بھی کوئی رتی اس کے اندر، کوئی ریزہ اس شخص کے اندر موجود ہے تو وہ فائدہ اٹھا لے اس خیر سے اور وہ ایمان لے آئے. اور پھر جب عذاب کا کوڑا برسے تو اس پر برسے کہ جو آدمی جو ہے وہ حق کی قبولیت کی صلاحیت سے بالکل ہی محروم ہو چکا ہو. تو لہٰذا یہ اس کا جو ہے وہ مرکزی
موضوع ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع اور آخر کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا ہے اس خطاب میں یہ باتیں کھول کر بیان فرما دی۔ اب اس سورہ مبارکہ کے اہم موضوعات کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے رکوع کے اندر ایک ہی موضوع چلتا رہتا ہے، تو رکوعوار جائزہ لینا جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی 8 آیات ہیں نا، ان 8 آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی، اے میرے طٰہٰ، اے میرے پیارے بندے، یہ میں نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت کے اندر پڑ جائیں۔ تشقیٰ کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں، یعنی یہ کہ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ قرآن بھی آ جائے اور آپ ناکام بھی ہو جائیں، آپ کا مشن پورا نہ ہو، یہ بھی اس کا ترجمہ درست ترجمہ ہے، لیکن اکثریت نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ لتشقیٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اور مشقت سے مراد جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ایمان لانے کی فکر میں اپنے آپ کو گھلا ڈالیں، اور آپ ان لوگوں کے پیچھے پڑ کر اپنی جان ہلکان کر لیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہلاک کر لیں، اس کے لیے اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔